دیکھ رہا ہو، رب دیکھ رہا ہو، تو پھر نماز کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ تو یہ خشوع کی کیفیت ہے کہ یا اس کیفیت میں کہ بندہ اسے دیکھ رہا ہو، یہ خواص لوگوں کی کیفیت ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو کہا لم عابد ربا لم اراہ، جب تک دیکھتا نہیں علی سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت خواص کی ہے، لیکن یہ کیفیت تو پیدا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت بھی جب جم جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو پوری زندگی میں اگر اتار لیا جائے تو پھر بند کوٹھڑیوں میں بھی جرم نہیں ہو سکتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین روشنی دیتا ہے اور نور بانٹتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں نظم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو کہہ دیا جانا کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں تو وہ کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں لائیو جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ لائیو جا رہے ہوں تو پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حرکات سکنات کو مرتب اور منظم کر لیتے ہیں۔ تو جب رب دیکھ رہا ہو تو یہ تصور نماز میں خشوع پیدا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور ان کی شان یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ ان کا انداز زندگی، طرز معاشرت، ان کی گفتگو، نشست و برخاست بیہودگی سے مبرہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو منظم اور مرتب رکھتے ہیں اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ بیہودہ امور سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی دین کی روح ہے۔ حضرت امام ابو بکر بن داسہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو ان میں سے میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی تقریباً 4-4.5 ہزار حدیثیں، زہد، مناقب، فضائل اور قصص پر مشتمل، پچھلی امتوں کے حالات پر مشتمل جو حدیثیں تھیں ان کو میں نے الگ کر دیا، اور جن سے صرف احکام شرعیہ ثابت ہوتے تھے ان کو میں نے الگ کیا۔ تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں۔ 800 احادیث رسول کا ایک اور میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو زندگی جب مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوگی تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ ہم اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دیں تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ہم آج ہی شام کو سارے گزرے ہوئے دن کے معمولات کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ ان میں وہ کون سے امور ہیں اگر میں نے نہ سر انجام دیے ہوتے تو میرا دن پھر بھی گزر سکتا تھا، اور یہ بے مقصد تھے تو ان کو کاٹ دیں اور پکا عزم کر لیں کہ دوبارہ یہ امور نہیں کروں گا۔ اگلا دن پھر گزاریں اپنے معمول کے مطابق، پھر دیکھیں کہ میرا یہ کام اگر نہ ہوتا میرے دن میں شامل تو اس کو بھی کاٹ دیں۔ 7 دن ایسا کریں، روزانہ یہ عزم کریں جو کاٹیں وہ دوبارہ نہ کریں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون چیزیں فضول تھیں، بے مقصد تھیں میرے دن میں نے یہاں کھڑا ہوا، یہاں بیٹھا، یہ باتیں کی، اور یہ فضولیات چیزیں تعلق رکھتی ہیں، میں ان کو آج کے بعد نہیں کروں گا۔ صرف 7 دن یوں گزاریں، 8ویں دن آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ نہ آنے لگا تو مجھے پکڑ لینا۔ تو ہمارے بہت سارے بے مقصد اور فضول کام ہیں جو ہماری زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو سہل بنائیں،
زندگی پر غیر ضروری کاموں کا بوجھ نہ ڈالیں. یہ اپنا بوجھ آپ خود زیادہ کیا ہے جو دنیا پہ بھی تنگ کرتا ہے اور آخرت میں بھی تنگ کرے گا. تو وہی مسافر سہل ہوتا ہے جو اپنا سامان زیادہ نہیں رکھتا ہے. اس لیے زندگی کا حسن یہ ہے کہ ہر بیہودہ، ہر لغو، ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دیا جائے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. چونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی باتیں باتوں کی امام ہوتی ہیں. اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے ان کی باتیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بشر حافی کے پیچھے رہتے تھے اور ان سے ملنے کا بڑا شوق رکھتے اور جہاں وہ جاتے ان کے پیچھے چلے جاتے. تو امام احمد بن حنبل کوئی معمولی نام تو تھا نہیں. تو کسی نے ان کو کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، دنیا آپ کو ملنے آتی ہے اور آپ اس درویش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو ان لوگوں کی صحبت یقیناً اندر کی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں امام شافعی کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا ہی نفع دیا. ان میں سے ایک بات یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. یعنی اگر وقت کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا تمہیں کاٹے گا. اگر تم وقت کو خود اپنی گرفت میں لے لو گے، اپنی مرضی سے گزارو گے تو پھر تم جو چاہو گے کاٹو گے. یعنی وقت تمہیں نہ کاٹے، تم وقت کو کاٹو. تو کہا یہ بات مجھے اتنا نفع دے گئی کہ میری زندگی سنوار گئی کہ وقت جو ہے وہ میں خود کاٹوں اور اپنی مرضی سے کاٹوں. اللہ اکبر. تو